السلام علیکم، میرا نام وکاس احمد ہے۔ آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے بڑے لوگ ایک ایسا نظام بنا لیتے ہیں کہ جس سے پیسہ اور معاشرہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ دولت کا سفر صرف زیادہ محنت کرنے کا سفر نہیں، بلکہ محنت کی نوعیت بدلنے کا سفر ہے۔ جو شخص صرف جسمانی محنت کرتا ہے تو وہ ایک کام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مزدور کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی آمدنی اس کے جسم کی طاقت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، وہی شخص جب ذہنی محنت سیکھ لیتا ہے، کوئی ایسا کام سیکھ لیتا ہے تو وہ پھر کاریگر بن جاتا ہے، اور اس کی قدر و منزل صرف طاقت سے نہیں بلکہ مہارت سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی محنت اسے ٹھیکیدار بنا دیتی ہے۔ اب وہ جو خود کام کرنے کے بجائے کام کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور دوسروں سے کام لینا سیکھتا ہے۔ لیکن اصل چھلانگ جذباتی محنت سے آتی ہے، جو اسے آڑتی بناتی ہے۔ آڑتی کے پاس نہ فیکٹری ہوتی ہے، نہ کھیت ہوتا ہے، نہ مزدور ہوتے، فوج ہوتی ہے۔ اس کا اصل سرمایہ لوگوں کا اعتماد، تعلقات، ساکھ اور معاملات کو جوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ منڈیوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرک آتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم اتنے میں بیچ دیں گے۔ وہ اس کے پاس کلائنٹ ہوتا ہے، نہ اس کی چیز ہوتی ہے، نہ اس کو صرف ریٹ پتہ ہوتا ہے اور تجربہ پتہ، اور وہ یہ کام آڑتی کے طور پر کر کے مزدور سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ ابھی رکیے گا، میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ چار چیزیں محنتیں مل کر ایک ایسا نظام بناتی ہیں جو مالک کی موجودگی کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے، تو وہاں سیٹھ پیدا ہو جاتا ہے۔ مزدور اپنا وقت بیچتا ہے، کاریگر اپنی مہارت بیچتا ہے، ٹھیکیدار اپنی حکمت عملی، اور جو پھر وہی بات آتا ہے کہ آڑتی اپنے تعلقات، جبکہ سیٹھ اپنا نظام بیچتا ہے۔ یہ پانچ محنتوں کا مکمل حساب ہے، اور یہی معمولی آمدنی سے غیر معمولی دولت تک کا اثر راستہ ہے۔ اور ان پانچ محنتوں پر لکھی اور سرچ کریں کہ کس طرح مزید انسان ترقی کر سکتا ہے۔ پہلے ذہن میں یہ چیزیں ڈالیں، پھر عمل میں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں۔ شکریہ۔